احادیث اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے عیون الاخبار، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 1377 میں رضا مشہدی رحمہ اللہ نے چھاپا اس کتاب کو۔ جزء اول اس کتاب کی یہاں پر صفحہ نمبر 72 میں حدیث نمبر 2 ہے۔ یہاں پر روایت یہ ہے کہ علی بن جعفر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق عرض کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر کے متعلق ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب ان کا ایک دوسرا بیٹا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جناب محمد ابن جعفر، اور ان کا ایک اور بیٹا علی ابن جعفر۔ علی ابن جعفر بہت ہی نہایت ہی موقر، معظم اللہ اور بہت ہی محترم شخصیت ہے۔ اچھا، علی ابن جعفر روایت فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل ابن جعفر محمد ابن جعفر دخل علی ہارون الرشید۔ محمد ابن اسماعیل یہ بھی بہت ہی منحرف شخص تھا، جس کا ہاتھ تھا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرانے میں۔ وہ میرے پاس آیا، اسماعیل کے بیٹے یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے، اور کہا کہ میرے چچا محمد ابن جعفر دخل علی ہارون کے پاس گئے، فسلم علیہ بالخلافہ، اور اس کو خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول وغیرہ کہہ کے اس کو سلام دیا، یعنی وہاں پہ اس کی خوشامد کیا۔ ثم قال، پھر اس سے کہا، ما ظننت ان فی الارض خلیفتین حتی رأیت اخی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یسلم علیہ بالخلافہ۔ اس نے اپنے بھائی کی حضرت امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام کی وہاں پہ کیا کیا؟ شیطنت کیا اور چغلی لگائی، ان کو قتل کرانے کی کوشش کیا، کیونکہ یہ ہارون وغیرہ ان کو بخوبی معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کسی پہ رحم نہیں کرتے تھے۔ ان کا ہمیشہ دھیان اسی بات پہ ہوتا تھا کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہو جو ہماری خلافت کو چیلنج کرے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہہ لے، اور اگر ایسا کوئی شخص ہوتا تو اس کو فوراً وہ اس کا سر قلم کر دیتے۔ تو حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بھائی محمد گئے ہارون کو، اس کو خلیفہ کہہ کر اس کو سلام دیا، پھر اس سے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں 2 خلیفے ہیں، 2 بادشاہ ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے بھائی جناب باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام خلافت کے مدعی ہیں، اور لوگ ان کو خلیفہ کہہ کر، بادشاہ کہہ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ وَكَانَ مِمَّنْ سَعَى بِمُوسَىٰ بْنِ جعفر علیہ السلام یعقوب ابن داؤد، اور جو ان لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جھوٹ چغلی لگائی تھی، ان میں کون ہے؟ ان میں یعقوب ابن داؤد بھی ہے۔ وَكَانَ يَرَى رَعْيَ الزَّيْدِيَّةِ، اور اس کا عقیدہ کیا تھا؟ زیدیوں کا عقیدہ تھا۔ اچھا، اسی محمد ابن جعفر کے متعلق عیون الاخبار کی جلد نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیے۔ عیون الاخبار جزء ثانی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب دلالات الرضا، صفحہ نمبر 204 میں۔ عمیر ابن یزید کہتے ہیں کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، فذکر محمد ابن جعفر، ذکر ہوا ان کے چچا محمد ابن جعفر کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی کا۔ تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے کہا، انی جعلت علی نفسی ان لا یذلنی وإیاہ سقف بیت۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے کہ میں اور وہ ایک گھر کے چھت کے نیچے کبھی نہ بیٹھیں، میں اس کے ساتھ ایک گھر میں کبھی نہ حاضر نہ ہوں، میں نے قسم کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ھذا یأمرنا بالبر والصلة ویقول ھذا لعمہ، میں نے کہا یہ خود تو نیکی اور صلہ ارحام کا حکم دیتے ہیں اور یہ اپنے چچا کے متعلق یہ فرماتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا، تو امام رضا علیہ السلام نے میرے دل کے حال جان کر کہا، ھذا من البر والصلة انه متى يأتيني ويدخل علي فيقول فيه يصدقه الناس واذا لم يدخل علي ولم ادخل عليه لم يقبل قوله اذا قال۔ فرمایا کہ بر و صلہ یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی نہ بیٹھوں، کیونکہ جب وہ میرے پاس آئے گا یا میں اس سے ملنے جاؤں گا، تو جب وہ پھر لوگوں میں کہے گا کہ میں نے اپنے بھتیجے سے یہ سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں، میں نے اپنے بھتیجے سے یہ سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں، تو لوگ اس کی تصدیق کریں گے، سنیں گے کہ یہ وہ امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، چچا بھی ہیں، تو یہ اگر نقل کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ اور اگر میں کبھی اس کے ساتھ نہ بیٹھوں تو لوگ اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کیا
کہ محمد ابن جعفر مذموم آدمی تھے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی شیعوں کو گمراہ کریں، کہ اگر وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے نا ویسے ملنے جلنے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے بھی، تو اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا خدشہ ہے۔ اور پھر یہی محمد ابن جعفر بعد میں گیا، اس نے امامت کا ادعا کیا، مکے میں اس نے اپنی حکومت بنائی، اور اس زمانے میں مکے مدینے ان ایریاز میں ان کی کچھ حکومت بنی تھی، اور اس نے اپنا آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا، حالانکہ کتنے احادیث ہیں کہ یہ لقب خاص ہے حضرت سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے لیے۔ اور پھر اس زمانے میں ہارون نے ایک لشکر بھیجا تھا، ان کو شکست ہوئی تھی، اور پھر اس نے معافی مانگا تھا ہارون سے، ہارون نے اس کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ 207 میں، لما حدثنی اسحاق ابن موسیٰ، حضرت امام کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے، فرمائے لما خرج عمی محمد بن جعفر بمکہ ودعا نفسہ ودعی بامیر المؤمنین وبعی له، جب اس نے امامت کا ادعا کیا مکے میں، اپنی خلافت بنائی، امیر المؤمنین کہلوایا، اچھا، ودخل علیہ الرضا علیہ السلام وانا معه، امام رضا علیہ السلام اس کے پاس گئے، میں ساتھ تھا ان کے، قال یا عم لا تكذب اباك ولا اخاك فان هذا الامر لا يتم، فرمایا کہ اے چچا، آپ اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں، آپ اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں، یہ سلسلہ بند کریں، آپ کی امامت نہیں ہے، اور یہ آپ کا خلافت کبھی بنے گا بھی نہیں۔ ثم خرج وخرجت معه الى المدینہ، پھر امام رضا علیہ السلام یہ کہہ کر اس کے پاس سے نکل گئے اور میں ان کے ساتھ مدینہ آیا۔ فلم يلبث قليلا حتى اتى الجلودی، کچھ عرصہ گزرا تھا کہ عیسیٰ بن زید الجلودی، عیسیٰ بن یزید الجلودی ایک بہت بڑا جرنیل تھا بنی عباس کا، اس کو ہارون نے لشکر دے کر بھیج دیا، اور اس نے ان کو شکست دے دی۔ فلقیہ فہزمہ، دو لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، محمد بن جعفر کا شکست ہوا، ثم اور اس محمد بن جعفر کا ایک فرقہ بھی بنا تھا، اس کو میرے خیال میں الشمیتیہ اس طرح کہتے تھے۔ ثم استأمن الیہ، پھر اس نے کیا اس نے امان مانگا، معافی مانگی ہارون سے۔ فلبس السواد وصعد المنبر، پھر اس نے جو ہے بنی عباسی بن گیا۔ لبس السواد، لباس السواد یہ نہیں کہ کالا کپڑا پہن لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی عباس کے درباری بن گیا، بنی عباس کے ان کے کارندہ بن گیا۔ وخلع نفسه، اور کہا کہ میں اب خلیفہ نہیں ہوں، وقال ان هذا الامر للمأمون وليس لي فيه حق، ثم اخرج الى خراسان فمات بجرجان، اس نے کہا یہ مأمون عبداللہ، کیا نام ہے مأمون کا نام؟ عبداللہ ابن ہارون ہے، ٹھیک ہے نا، عبداللہ ابن ہارون کا حق ہے، اس کا بڑا بھائی جو تھا محمد تھا، محمد جس کو قتل کیا تھا بعد میں ہارون نے، اچھا مأمون نے قتل کیا تھا، یہ حق ان کا بنتا ہے، اور مجھے خلافت کا ادعا نہیں ہے، اور پھر وہ خراسان چلا گیا، وہیں پہ مر گیا وہ۔ ایک اور اسی صفحے میں ایک اور حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، وہ کس کے متعلق ہے؟ وہ محمد، اس شخص کا نام ہے، اس کا میں حدیث کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے، محمد ابن سلیمان ابن داؤد ابن حسن مصنع کے پرپوتے محمد ہے، حسن مصنع کے پرپوتے محمد کے متعلق ہے کہ اس نے اس کے متعلق ہے کہ وكان على شرطة محمد بن سليمان العلوي بأيام بالمدينة في أيام أبي السرايا، ابو السرايا ایک بنی عباس کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے خروج کیا تھا بصرے میں اور بغداد وغیرہ میں، اس کو کچھ بنے تھے، کچھ لوگ نے ان کی بیعت کی تھی۔ محمد ابن الاثرم کہتا ہے کہ میں اس کے لشکر میں تھا، محمد ابن سلیمان کے لشکر میں تھا، یہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پر پوتے، یعنی حسن مصنع کے پرپوتے محمد ابن سلیمان کے لشکر میں تھا۔ اجتمع علیہ اہل بیتہ وغیرهم من قریش فبایعوه وقالوا لو بعثت الى ابي الحسن الرضا علیہ السلام كان معنا وكان امرنا واحدا، قریش نے اس کے ساتھ بیعت کی، اس کے گھر والوں نے سب اس کے ساتھ، بنی ہاشم نے بیعت کی کہ آپ امام ہیں،
تو اس نے کہا کہ اب کیا کرتے ہیں، اب امام رضا علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ان کے بغیر ہماری خلافت نہیں بنے گی، وہ حبیہ بیعت کر لیں تو بات ہے۔ تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ بلاؤ ان کو۔ محمد بن سلیمان نے کہا کہ بلائیں امام رضا علیہ السلام کو۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس لوگ گئے کہ آپ کو خلیفہ بلا رہے ہیں، ہم نے نیا خلیفہ بنایا، آپ کا چچا زاد بھائی ہے، امام ہے، آپ آ کے ان سے بیعت کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے کہہ دے کہ میں 20 دن کے بعد آ جاؤں گا، 20 دن جب گزر جائے میں 20 دن کے بعد آؤں گا آپ کے پاس۔ وہ خوش ہو گیا۔ کچھ دن گزر گئے، 18 دن گزرے تھے۔ جاءنا ورقا قائد الجلودی، اس زمانے میں وہ جنرل پہنچ گیا، جلودی کا جنرل، بنی عباس کا جنرل، ورقا نام تھا اس کا لشکر آ گیا، جنگ ہو گیا، ہمیں شکست ہو گئی اور ہم لوگ بھاگ گئے۔ وخرجت حاربا نحو سورین فاذا حتف حاتف يحتف بي، ہم بھاگ رہے تھے کہ اس وقت ایک شخص نے ہمیں بلایا ہے، آواز دیا، یا اثرم فالتفت الیہ فاذا ابو الحسن علیہ السلام۔ ہم نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ 20 دن ہوئے ہیں ابھی میں آیا، میں نے وہ 20 دن کا وعدہ دیا تھا، میں آ گیا 20 دن سے پہلے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ تو حالات کا پتہ چل جاتا ہے اس طرح کے کہ یہ لوگ کیا تھے، صراط حق سے منحرف تھے۔ اچھا، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 485 میں کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے معجزات اور ان کی شہادت، کہ ان کے معجزات میں ان کے بھتیجوں کا ہاتھ تھا، بھائی کا ہاتھ تھا، محمد ابن جعفر کا، وہ تو ہم نے دکھا دیا آپ کو، ان کے بھتیجے محمد ابن اسماعیل اور ان کے دوسرے بھتیجے علی ابن اسماعیل، ان دونوں کا ہاتھ تھا۔ تو راوی کون ہے اس حدیث کے؟ راوی اس کے حدیث کے ہیں علی بن جعفر علیہ السلام۔ علی بن جعفر نہایت موقر، معظم اللہ اور نہایت صاحب کرامت شخصیت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے، امام کاظم علیہ السلام کے بھائی، امام رضا علیہ السلام کے چچا، اور حضرت امام جواد علیہ السلام کے صحابی اور چچا، اور بہت ہی عزت کرتے تھے امام جواد علیہ السلام کے، بڑے عمر میں آتے تھے امام جواد علیہ السلام کے لیے ان کی جوتے سے سیدھا کرتے تھے۔ تو یہ ان کم افراد میں سے تھے جو اس طرح کے ہیں روایات میں جو ممدوح ہیں، جن کی مدح وارد ہوئی ہے۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد ابن اسماعیل، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے محمد ابن اسماعیل میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے عمرے کی نیت ہے، مجھے میرے چچا حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ۔ تو میں گیا حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس اور اجازت مانگی کہ محمد آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کو بلا دیں، وہ سائڈ پہ تھا، اس کو بلا دیا، آ گیا محمد۔ آ کے اس نے کیا کیا؟ قبل رأسہ، اس نے آیا امام کاظم علیہ السلام کے سر کو بوسہ دیا، وقال جعلت فداک، میں آپ پہ صدقے جاؤں، چچا جان میں آپ پہ صدقے جاؤں، آپ میرے چچا، اوصنی، مجھے آپ نصیحت کریں، میں بغداد جانا چاہ رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے ذرا نصیحت کریں، مجھے موعظہ کریں۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اوصیک ان تتق اللہ فی دمی۔ امام کاظم باب الحوائج علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وصیت تیرے لیے یہی ہے، میری نصیحت تیرے لیے یہی ہے، میرا موعظہ تیرے لیے یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈر، میرا قتل نہ کرا، تو اللہ سے ڈر، مجھے قتل نہ کرا دو، میرے خون کا حساب ہوگا اللہ کے سامنے، مجھے قتل کرانے کی کوشش نہ کر۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، اس بتیجے نے کہا، من ارادک بسوء فعل اللہ به وجعل يدعو على من يريده بسوء، اس نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے جو آپ کا دشمن ہو، جو آپ سے بری نیت رکھے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ پھر اس نے شروع کیا لعنت کرنا اور بد دعائیں دینا کہ اگر ایسی نیت ہو میری۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، آد فقبل رأسه یا عم اوصنی، دوبارہ بوسہ دیا اس نے امام علیہ السلام کے سر مبارک کو اور کہا کہ اے چچا مجھے نصیحت کریں، مجھے وصیت کریں، مجھے موعظہ کریں۔ تو دوبارہ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے کہا اوصیک ان تتق اللہ فی دمی، میرا نصیحت، میرا وصیت، میرا موعظہ تیرے لیے یہی ہے بھتیجے کہ اللہ سے ڈرو اور میرا قتل نہ کراؤ، مجھے قتل کرانے کی کوشش نہ کرنا،
میرے خون میں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، مجھے قتل نہ کرا دو۔ پھر دوبارہ کہا من اراد کبھی سوء فعل اللہ بی وفعل، پھر دوبارہ اس نے قسمیں کھانے کہ اللہ جو آپ کا دشمن ہے اللہ اس کا منہ کالا کرے، اللہ اس کو جہنمی بنا دے، میں تو آپ کا بڑا مخلص ہوں، بڑے قسمیں کھائیں۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو بوسہ دیا ہے اور کہا یا عم اوصنی، کیا چچا مجھے نصیحت کرے۔ فرمایا اوصیک ان تتقی اللہ فی دمی فدعا علی من ارادہ بالسوء۔ امام علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی اس نے نصیحت مانگا تو یہی فرمایا کہ میرا نصیحت، میرا وصیت، میرا موعظہ تیرے لیے یہ بتیجے کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے قتل، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے بزرگ چچا کو قتل کرانے کی کوشش نہ کرنا، تو بغداد جا رہے بادشاہ کے پاس، مجھے قتل نہ کرا دو بس۔ اس نے دوبارہ تیسری مرتبہ قسم کھانا شروع کیا کہ اللہ لعنت کرے، اللہ غارت کرے، اللہ اس کا منہ کالا کرے جو آپ کا دشمن ہو۔ پھر وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا میں اس کے ساتھ گیا، فقال علی اخی یا علی مکانک، میں بھی اس کے ساتھ نکلنے لگا تب بھتیجے کے ساتھ، تو میرے مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جان علی ٹھہر جائیے، علی بن جعفر ٹھہر گئے۔ تو امام کاظم علیہ السلام اندر گئے، تھیلا لے کے آئے، اس میں 100 دینار تھے، 100 دینار تقریباً آدھا کلو سونا بنتا، آدھا کلو سونا سے کچھ کم، ایک دینار جو ہے 4.8 گرام ہے، تو 100 دینار کتنے بنتے ہیں؟ آدھا یعنی پونے آدھا کلو سونا اس میں تھا، اس کو دے دیا کہ اس کو دے دو، اور فرمایا کہ قل لابن اخیک یستعین بها علی سفرہ، اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ یہ اپنے سفر کے خرچے کے لیے، راستے کے خرچے کے لیے۔ میں نے اس کو لے لیا، اپنے ردا میں رکھ دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے دوسرا تیلا دے دیا، اس میں بھی 100 دینار، کہا کہ اپنے بھتیجے کو دے دو یہ سفر کے خرچے کے لیے۔ تیسرا میں نے انہوں نے تیلا دے دیا، 300 دینار دیا، یعنی 1.5 کلو سونا، 1.5 کلو سونا دیا کہ اپنے اس بھتیجے کو دے دو کہ یہ سفر خرچ کے لیے۔ اور یہ کس لیے جا رہا ہے؟ ابھی آپ کو دکھائیں گے کس لیے جا رہا ہے یہ شخص۔ بلے میں نے عرض کیا جعلت فداک اذا كنت تخاف منه مثل الذي ذكرته فلما تعينه على نفسك، میں نے کہا جعلت فداک، بھائی جان میں آپ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں، اگر آپ کو اس بھتیجے سے ڈر ہے کہ یہ آپ کے قتل کرانے جا رہا ہے تو آپ اس کا خرچہ کیوں دے رہے ہیں، بغداد جانے کا خرچہ کیوں دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اذا وصلته وقطعني قطع الله اجله، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے احسان کروں اور وہ مجھ سے خیانت غداری کرے اور وہ مجھ سے قطع رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری موت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اس کا اجل جلدی لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجل جو ہے فوراً لا دے گا، یہ مر جائے گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چوتھا تیلا جو چمڑے کا تیلا تھا، اس میں 3000 دراہم، اس میں دراہم وضح خالص 3000 درہم تھے، وہ بھی دے دیا کہ اس کو دے دو، اعطیہ هذا ایضا، اس کو بھی دے دو۔ میں اس علی بن جعفر کہتے ہیں میں اسی رات بھتیجے کے پاس گیا، پہلے میں نے پہلا تیلا دیا، بڑا خوش ہو گیا، دعائیں دینے لگے حضرت باب الحوائج علیہ السلام۔ پھر میں نے دوسرا تیلا دیا، تیسرا دے دیا، اور تیسرا جب دے دیا بڑا خوش ہو گیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب جو ہے نا یہ بغداد نہیں جائے گا انشاءاللہ، اب یہ بھتیجا جو ہے سدھر گیا ہے۔ جب امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے کہ اس کو 1.5 کلو سونا اور پھر اتنا 3000 درہم اس کو دیے، تو یہ تو نہیں جائے گا بغداد۔ 3000 درہم بھی میں نے دے دیا، فمضى على وجهه حتى دخل على هارون، لیکن وہ چلا گیا، سیدھا چلا گیا کس کے پاس؟ ہارون کے پاس۔ فسلم عليه بالخلافة وقال، ہارون کے پاس گیا، اس کو خلیفہ کہہ کر، بادشاہ سلامت کہہ کے اس کو سلام دیا، اور فوراً اس کے بعد کیا کہا؟ ما ظننت ان في الارض خلیفتین حتى رأيت عمی موسیٰ بن جعفر علیہم السلام یسلم علیہ بالخلافہ۔ بادشاہ کو سلام دیا اور کہا کہ زمین میں بادشاہ سلامت، 2 بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں خود مدینے سے آ رہا ہوں، لوگ میرے چچا
موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو بادشاہ کہہ کر، خلیفہ کہہ کر سلام دے رہے ہیں. فأرسل إليه هارون ب100,000 درهم فرماه الله بالذبح فما نظر منها إلى درهم ولا مسه. ہارون نے اس کو 1,00,000 درہم، دینار نہیں درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں، تو بہت ہی چھوٹے سکے ہوتے ہیں. 1,00,000 درہم دے دیے، لیکن وہ اسی کے انتظار میں رہا، ملا نہیں اس کو. اس روایات میں ہے کہ اس سے ایک دفعہ باتھ روم گیا تھا، یہ ابھی اس کو آرڈر ہوا تھا کہ اس کو اتنے پیسے دیے جائیں، 2,00,000 دینار درہم اس کو دیے جائیں. تو وہ باتھ روم گیا تھا اسی خوشی میں کہ ابھی وہ پیسے ملیں گے، انتظار میں تھا. تو باتھ روم میں اس نے ایک بہت دردناک اس نے چیخ ماری ہے، وہاں سے نکل آیا تو اس کی جان نکل آئی، مر گیا. اور مرتے وقت اس کے درہم آئے، دینار آئے تھے، اس کے درہم آئے تھے. تو درہموں کی طرف وہ دیکھتا رہا. اب کیا اس نے کہا میں کیا کروں، اب تو میری جان نکل رہی ہے. اچھا، یہ کتاب ہے مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، تابع مؤسسة آل البیت علیہم السلام لإحیاء التراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، الامام و فضل الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، یہاں پر حدیث نمبر 792 صفحہ نمبر 313 یہی حدیث دوسرے سند کے ساتھ وہاں پہ روایت ہے. اچھا، اور اس کے بعد ایک حدیث نمبر 793 جو ہے اس کتاب میں، وہی کافی والی حدیث ہے، تو دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، وہ 793 والی جو حدیث ہے، علی بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت اخی موسیٰ علیہ السلام، میں نے اپنے بڑے بھائی حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو کہتے سنا، قال ابی عبداللہ علیہ السلام، قال ابی لعبداللہ، میرے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ افتح اور اسماعیل، یہ ایک ہی ماں کے دو بیٹے تھے، ایک ہی ماں سے تھے. اور یہ جو اسماعیل نیک آدمی تھا، لیکن اس کے دو بیٹے بڑے بدماش تھے، اور عبداللہ صحیح آدمی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. میرے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ، میرے بھائی عبداللہ سے فرمایا، الیک ابن اخیک، الیک ابن اخیک، الیک کیا ہے؟ الیک اس میں فعل ہے، اس کا مطلب ہے مجھ سے دور کرو، اپنے ان دو بتیجوں کو مجھ سے دور کرو. کیوں فرمایا ان دو کیونکہ یہ اسماعیل کے جو بیٹے تھے، یہ محمد اور عبداللہ اور اسماعیل سکے بھائی تھے، تو اس کے سکے بتیجے اسی کے بنتے تھے، تو ان دونوں کو مجھ سے دور کرو. قد ملانی ملل سے ہے، ملل یعنی تنگ کرنا، اذیت کرنا. قد ملانی بالصفح، انہوں نے جہالت سے، فسق سے مجھے ان دونوں نے اذیت کی ہے. فإنہما شرک و شیطان، ان کے نطفے میں شیطان شریک ہے، دیکھیں یہ کون ہے بھئی؟ جناب اسماعیل، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہیتے صاحبزادے ہیں، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے دو بیٹے ہیں محمد اور علی، اور محمد نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں حصہ لیا تھا، اور روایت میں کہ ان کے بھائی علی نے بھی کیا تھا. اس نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا جائے. بلے، یعنی علی بن جعفر فرماتے ہیں یعنی محمد ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل، وکان عبداللہ اخاہ لابیہ و امہ، عبداللہ جو تھا اسماعیل کا سکا بھائی تھا، ایک ماں ایک باپ سے. تو یہ محمد اور علی اس کے بیٹے تھے اسماعیل کے. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ شرک شیطان. اب ان کی سیادت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، سیادت میں شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل میں سے اس جناب اسماعیل کے صاحبزادے ہیں، لیکن بد عمل کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں نے، اور امام کو اذیت کرنا اللہ کو اذیت کرنا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. آپ کو دکھایا نا الیک، کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے عبداللہ افتح سے کہا کہ الیک ابن اخیک، اپنے دو بتیجوں کو مجھ سے دور کر. قد ملانی بالصفح فانہما شرک الشیطان، ان دونوں نے مجھے جہالت سے، فسق سے مجھے ان دونوں نے اذیت کیا، یہ شیطان کے شریک ہیں، شیطان کے نطفے میں شریک ہے.
اچھا وہ کون دو بھائی تھے؟ ایک محمد ابن اسماعیل اور ایک علی ابن اسماعیل. اچھا علی ابن اسماعیل کے متعلق ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے عیون الاخبار میں، یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 69 ہے. یہاں پہ ایک باب ہے، شیخ صدوق رحمہ اللہ نے ایک باب بنایا کہ ہارون نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، حضرت باب الحوائج علیہ السلام کو کیوں 15 سال تک زندان میں رکھا ہے اور پھر ان کو شہید کیا بے دردی کے ساتھ. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ روایت طویل ہے، کئی صفحات پہ مشتمل ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یحییٰ بن خالد اس کے دربار میں، ہارون کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں وزیر تھا، اس کے بڑا اثر رسوخ تھا یحییٰ بن خالد برمکی کا. اور بادشاہ کے دربار میں محمد ابن الاشعث المخزومی کا، وہ ان کا گورنر تھا خراسان میں، اس کا بھی بڑا اثر رسوخ تھا. اور محمد ابن الاشعث جو تھا وہ جرنیل بھی تھا، اس کا بڑا اثر رسوخ تھا، اس کے بڑا عزت کرتے تھے، کیونکہ اس کے والد جو تھے اشعث، یہ وہ محمد ابن اشعث کربلا والا نہیں ہے، یہ دوسرا ہے. وہ تو کربلا کا واقعہ سنہ 60 ہجری کا ہے. یہ ہارون کا جو وفات ہے نا، یہ سنہ کس سال کا ہے؟ 182 کا ہے. یہ سنہ ہارون جو حکومت میں آیا 192 کو اس کی ہے، 170 میں ہارون خلیفہ بنا، 192 میں اس کی وفات ہے. تو یہ سنہ 175 کی بات ہے. یہ وہ محمد بن اشعث نہیں ہے، نام ہے کہ یہ دوسرے آدمی. محمد بن اشعث شیعہ تھا، اور وہ خود اس نے بولا بھی کہ پتہ ہے میں کیسے شیعہ بنا. میں چھوٹا تھا منصور کے زمانے میں، میرے والد ہارون بھی محمد بن اشعث کی بڑا قدر کرتا تھا، کیونکہ ان کے والد اشعث نے بنی عباس کی بڑی خدمت کی تھی، ان کو خلافت دلانے میں اس نے بڑی جد و جہد کی تھی. اچھا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں اس لیے شیعہ بنا تھا، میں شیعہ ہوں. وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بڑا ہی شیدائی شیعہ تھا. یہ خود بنی عباس کا گورنر بھی تھا، جرنیل بھی تھا، اور بڑا ہی شیدائی بھی تھا. کون؟ محمد بن اشعث. میں اس لیے شیعہ بنا کہ میں چھوٹا تھا. منصور کے زمانے میں منصور نے ایک دن میرے والد سے کہا کہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو بہت ہی قابل آدمی ہو، میں نے اس کو ایک خطرناک مشن دینا، اہم مشن دینا. تو میرے والد نے میرے ماموں کو لے کے آئے کہ یہ بڑا ہی تیز آدمی ہے اور چالاک آدمی ہے، جو کام دیں گے یہ کرے گا. تو منصور نے کیا کیا؟ منصور نے کہا کہ اس کو کچھ پیسے دے دیے اور کہا کہ تو چلا جا مدینہ، اور جتنے علویین ہیں، جتنے سادات علویین ہیں، ان کے جو صاحب اثر رسوخ والے ہیں، ان کے ہر ایک کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کچھ پیسہ دے دو اور کہہ دو کہ میں آپ کا سپورٹر ہوں، میں اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہوں، میں خراسان سے آیا ہوں، اور یہ کچھ پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ جو ہے یہ لے لیں مجھ سے، لیکن مجھے ایک رسید دے دیں، مجھے رسید دے دیں، کیونکہ یہ حاکم وقت جو ہے یہ بڑا شیطان آدمی ہے، منصور بڑا ذلیل آدمی ہے. یہ آپ جو ہیں تاکہ ہم آپ کی سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دے دے. تو یہ شخص اس طرح تو ہر ایک سے، اور پھر ہر ایک سے رسید لے لے، دستخط لے لے کہ پیسہ لیا اس سے دستخط لے لے. کیوں منصور یہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ پھر بعد میں ان سب کو گرفتار کریں گے، ہاں پھر وہ دستخط دکھائیں گے کہ بھئی تو جو ہے نا، تو ہمارا مخالف ہے. خراسان سے تیرے پاس کون آتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں تجھے پیسے دینے کے لیے، تو ان سے پیسے لیتا ہے ہمارے خلاف بغاوت کے لیے. تو میرے ماموں صاحب چلے گئے مدینہ منورہ. سب بنی ہاشم کو اس طرح اس نے بیوقوف بنا دیا، جتنے فاطمین تھے، علویین تھے، ان کو بیوقوف بنا. ہر ایک کے پاس گیا بھائی کہ بھائی میں آپ کا شیعہ ہوں، یہ پیسہ لے لو، میں خراسان سے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ عزت دے، دوبارہ حکومت آپ کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، ایک رسید دے دیں. اسی طرح کرتے کرتے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے بیٹھ گیا تاکہ نماز ختم ہو جائے تو ان کو بھی اسی طرح بات کیا جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جلدی نماز ختم کر دی، اور پھر ایک دفعہ اس شخص کی طرف مڑ کے کہا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو تو اس طرح پھنسا رہا ہے، ان کے لیے اس طرح تو غداری کر رہا ہے، ان کو اس طرح تو فریب دے رہا ہے. ابھی بنی مروان کی حکومت چلی گئی ہے، ابھی بنی امیہ کی حکومت منصور سے کچھ عرصہ پہلے چلی گئی. وہ کتنے بنی امیہ کی حکومت میں اور بنی مروان کی حکومت میں یہ لوگ کتنے انہوں نے خون دیا، ان پہ کتنا ظلم ہوا، ابھی تو ان پہ ظلم کر رہا ہے.
تو اس طرح کی غداری کر رہا ہے، اللہ سے ڈرو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر میں نے کہا آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، آپ کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ تو پھر اس نے سب باتیں اس نے کہہ دی کہ تو منصور کے پاس سے آ رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ محمد بن اشعث کا ماموں کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مجلس میں بیٹھے تھے، جب میری بات ہوئی منصور سے، جب منصور نے مجھے جو باتیں بتائی، منہ بمنہ سب مجھے باتیں بتا دی انہوں نے ایک ایک کر کے کہ آپ منصور کے ہاں سے آ رہے ہیں، منصور نے آپ کو یہ دیا ہے، آپ کا مشن یہ ہے، آپ سب لوگوں سے یہ خطیں لے کے جمع کرنا ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو میرے ماموں واپس آ گئے مشن سے، بغداد آ گئے، منصور نے ان کو بلایا، منصور نے کہا کیا ہوا؟ میرے ماموں بڑے خوش تھے، میں نے تو پورا مشن انجام دیا، بس ایک شخص سے مجھے رسید نہیں ملا، خط نہیں ملا، باقی سب سے ملا۔ منصور نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ منصور نے پوچھا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو اس شخص نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو ہم جو ہیں مدہوش رہ گئے، یہ محمد بن اشعث اس زمانے میں چھوٹا تھا، ہم حیران رہ گئے کہ بھئی ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو سازش ہوئی ہے بادشاہ کے دربار میں، ہم حیران رہ گئے تھے۔ تو اس وقت منصور خود نے کہا تھا کہ دیکھو ہم اہل بیت میں سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت میں سے سمجھتا تھا، ہم اہل بیت میں سے ہمیشہ دنیا میں ایک شخص محدث ہوتا ہے، محدث یعنی وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے، یعنی وہ حجت خدا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو حجت خدا ہے۔ اس زمانے میں جو حجت خدا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو محمد بن اشعث کہتے ہیں اس لیے سے میں اس زمانے سے شیعہ ہوتا، تو یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ بھی مامون ہارون کے دربار میں ہے اور یحییٰ بن خالد برمکی بھی دربار میں۔ ہارون کے کوئی 10-12 بیٹے تھے، اس نے اپنا ولی عہد کس کو بنایا تھا؟ محمد کو بنایا تھا، محمد الامین کو، اور کہا تھا کہ میرا بڑا بیٹا محمد ہے، اس کی وائف بھی جو ہے نا، محمد کی والدہ بھی زبیدہ ہے، ملکہ، سب سے جو خوبصورت، سب سے صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، صاحب عزت، صاحب احترام جو وائف ہے ہارون کا، وہی زبیدہ تھی۔ اور اس کے بعد مرنے کے بعد مأمون کو جو ہے عبداللہ مأمون کو اس کو خلیفہ بنا جائے، اس کے بعد مؤتمن کو خلافت اس طرح ملنی چاہیے میرے بیٹوں کو، کہ پہلا ولی عہد کون ہے؟ محمد ہے امین، اس کے بعد مأمون، اس کے بعد مؤتمن، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اس نے تعین کیا تھا نہیں کیا تھا۔ اور اس نے اپنے بیٹے محمد جو ولی عہد تھا اس کی پرورش کس کے ہاتھ میں رکھا تھا؟ اسی محمد بن اشعث کے ہاتھ میں جو شیعہ ہے۔ اب یحییٰ بن خالد جو ہے، یحییٰ بن خالد برمکی جو دربار میں وزیر تھا، اس نے اس کی نہیں بنتی تھی محمد بن اشعث سے، جو وزیر اعظم ہے بادشاہ کا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ شخص پرورش کرے گا محمد الامین کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب محمد خلافت پہ آئے گا نا، 10 سال 15-20 سال کے بعد، جب بھی یہ اس کو حکومت ملے گا، پاور اس کے ہاتھ میں آئے گا، یہ تو میری یہاں سے چھٹی کرے گا، میرے پورے خاندان کی چھٹی کر دیں گے یہاں سے، دربار سے، اور ہمیں یہ لوگ تباہ کر دیں گے، کیونکہ وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ وہ محمد بن اشعث کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس نے سازش کرنا شروع کر دی محمد بن اشعث کے حق میں۔ تو وہ گیا اس کو پتہ محمد بن اشعث کے پاس، بڑی چالاکی شیطنت کے ساتھ، کہ میں تو آپ کا محب ہوں، میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ تو اس سے بات نکال کے اس نے نکال دی کہ یہ شیعہ ہے۔ آہستہ آہستہ دوستی میں، وہ تو چھپاتا تھا، دوستی میں اس نے نکال دی یحییٰ بن خالد نے کہ یہ شیعہ ہے۔ پھر اس نے خود بھی اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دیا تاکہ ان کی خوب دوستی بن جائے۔ پھر اسی کے قریب کر کے اس کی چغلی لگاتا تھا کس کے پاس؟ ہارون کے پاس چغلی لگاتا تھا تاکہ اس کے مقام مرتبے کو نیچے، اور لیکن ہارون اس کی بات کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ اس کو بڑا پیار تھا محمد بن اشعث سے، اور اس کو پتہ تھا کہ ان کے خاندان نے کتنی قربانی دی ہے ہماری حکومت کے لیے۔ تو بہرحال زمانہ گزرتا گیا، ایک دفعہ ہارون نے 20,000 درہم دینار دے دیے اس کو۔ وہ تو بادشاہ تھا، پیسہ دیتا تھا، ان کے پاس خزانے میں کیا کمی تھی محمد بن اشعث کو۔ تو اس نے دیکھا یحییٰ بن خالد نے کہ اس نے پیسے دے دیا، اس وقت تو اس نے کچھ نہیں بولا، رات کو آیا اس کے پاس، اس کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اس کو 20,000 دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ رافضی ہے، یہ موسیٰ بن جعفر کو اپنا امام اور خلیفہ مانتا ہے علیہ السلام، اور جب بھی اس کے پاس پیسے آتے ہیں اس کا خمس یہ بیچ دیتا ہے
مدینے بھیج دیتا ہے. ابھی آپ نے جو 20,000 دیے اس کے بھی اس نے بھیج دیا مدینہ منورہ بھیج دیا. ہارون نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت خطرناک بات کیا, ابھی اس کا امتحان لے لیتے ہیں. اس نے کہا بالکل امتحان لے لو. اس نے اسی وقت محمد ابن اشعث کو بلایا. محمد ابن اشعث کو جب رات کے اس وقت بلاوا آیا بادشاہ کے ہاں سے, اس کو پتہ چلا کہ مجھے قتل کر رہے ہیں لوگ. یحییٰ ابن خالد نے کوئی منصوبہ بنایا, مجھے قتل کیا جا رہا. تو اس نے کفن پہنا, اس نے کافور لگایا, سب صدر لگایا. ہارون کے پاس آیا. ہارون نے کہا کہ کیا ہوا, تم نے کفن پہن کے آئے ہو, کافور لگا کے آئے ہو. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے کے لیے لائے ہیں یہاں پہ. میں نے تو کوئی قصور تو کیا نہیں, لیکن اس وقت رات کے اس وقت بلائیں تو یہ اندازہ ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا. تو ہارون نے کہا کہ وہ ہم نے آپ کو 20,000 دینار جو دیے تھے وہ کہاں ہیں. اس نے کہا وہ گھر میں پڑے, اس گھر میں پڑے میرے فلانی کنیز کے پاس ہے, کسی کو بھیج دیں وہ ابھی لا دے گا. کسی کو بھیج دیں وہ لا کے دیا, کنیز سے پیسے لے کے آئے, وہ پیسے وہی کے وہی تھے, اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا تھا. تو یحییٰ ابن خالد کو بڑی شرمندگی ہوئی وہاں. تو یحییٰ ابن خالد لیکن وزیر تھا, وہ اپنے سازشوں سے باز نہیں آیا. تو اس نے کیا کیا, اس نے تو یہ اس کتاب میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ یحییٰ ابن خالد نے یحییٰ ابن مریم سے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ بنی ہاشم میں سے ہو, امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ داروں میں سے ہو, تاکہ مجھے اس سے بڑے کام نکالنا ہے. اس کو ایسا شخص ہو جائے کہ اس کو میں پھنسا سکوں. تو اس نے اس کو مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ ادلک علی رجل بہذہ الصفہ وہو علی ابن اسماعیل. اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص جو آپ کو بہت ہی لالچی ملے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد میں, امام کاظم علیہ السلام کے اقارب میں. وہ کون ہے؟ علی ابن جعفر, علی ابن اسماعیل, علی ابن اسماعیل ابن جعفر سلام اللہ علی اسماعیل و جعفر علیہم الصلاۃ والسلام. تو یحییٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا. اس سے کہا اخبرنی عن عمک وعن شیعتی والمال الذي يحمل الیہ. اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ, وہ تو گھر کا آدمی ہے علی ابن اسماعیل, اس کو تو سب پتہ ہے, مجھے بتاؤ اپنے چچا کے متعلق, اس کے شیعوں کے متعلق, کہاں کہاں سے پیسے آتے ہیں اس کے پاس, کون کون خمس دیتا ہے. فقال لو عندي خبر وسعى بعمه. تو اس نے کہا مجھے سب معلوم ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جو تھا شروع میں امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ کام بھی کرتا تھا. یہ بعض میں امام جعفر صادق امام کاظم علیہ السلام نے اس سے دوری اختیار کی تھی. شروع میں امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے مثلا کچھ خطوط وغیرہ بھی لکھتا تھا. اس نے کہا تو مجھے تو سب پتہ ہے. وسعى بعمه, اور اس نے اب شروع کیا چغلی لگانا, رپورٹ دے دی پورا حضرت امام کاظم علیہ السلام. فکان من سعایته انه قال, اور اس نے وہ وہاں پہ سچ جھوٹ چغلی جو لگا دی, ان میں جملہ میں سے یہ تھا کہ من کثرت المال الذي عنده انه اشترى ضيعه تسمى البشريه ب30,000 دینار. اس نے کہا کہ اتنے پیسے آتے ہیں اس کے پاس, آپ کو کیا معلوم. اس نے ایک باغ خریدی, اس کا نام ہے بشریہ, 30,000 دینار میں. 30,000 دینار میں, 30,000 دینار کتنے بنتے ہیں بھائی؟ وہ کوئی بہت 30-40 کلو سونا بنتا ہوگا, بہت ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے. تو جب پیسہ لینے والا آیا تو اس کو 30,000 دینار دیا. تو پیسے والے نے کہا کہ مجھے اس طرح کے سکہ نہیں چاہیے, کیونکہ پرانے زمانے میں سکے جو تھے نا وہ فیکٹری میں تو نہیں بنتے تھے, ہاتھ سے بنتے تھے اور مختلف علاقوں میں بنتے تھے. تو سکوں کے مختلف صفات ہوتے تھے, وزن ایک ہی ہوتا تھا لیکن صفات مثلا اور ہوتے تھے. تو خریدنے والے نے کہا کہ مجھے یہ سکے, مجھے فلان قسم کے سکے چاہیے. تو اسی وقت کہا تھا میرے چچا کے پاس اتنے پیسے تھے, اس کو اندر رکھ دو, اس کے لیے اسی طرح کے جو سکہ یا مانگ رہا ہے دینار اسی طرح کے لے آؤ. اس طرح کے سکے لے کے آئے تھے, اس کو دیے تھے. اور اس سے انہوں نے کیا خریدا ہے؟ باغ خریدی. یہ کتاب ہے الارشاد لشیخنا المفید رحمۃ اللہ علیہ, چاپ منشورات المکتبہ الحیدریہ و مطبعتها فی النجف الاشرف. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 298 میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا داستان, کہ کیسے وہ شہید ہو گئے. کہ ہارون نے کیوں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی کو گرفتار کیا تھا. تو اس میں سے اسباب میں سے یہی سبب تھا کہ علی ابن جعفر نے جو علی ابن اسماعیل نے جو چغلی لگائی تھی.
اس میں یہی داستان ہے بھائی. وكان السبب في أخذ موسى بن جعفر عليه السلام أن الرشيد جعل ابنه في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث. اس کی وہی داستان ہے کہ دربار میں جو دشمنی تھی یحییٰ بن خالد برمکی کی اور جعفر بن محمد بن الاشعث المخزومی کی، اس دشمنی کی وجہ سے، کیونکہ وہ جعفر بن محمد بن الاشعث شیعہ تھا، تو اس نے یحییٰ نے وہ سازش بنا دیا ان کو پکڑنے کے لیے کہ پہلی اس نے یہ سازش کی کہ خود کون پکڑا جائے، محمد بن جعفر بن محمد بن اشعث پکڑا جائے. پھر وہ نہ ہو سکا تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو علی بن اسماعیل کو ملا کر وہ پورا جو ابھی میں نے واقعہ سنا ہے نا کتاب کافی سے، وہی بھلے سنایا. اور یہ اس کو جب یحییٰ بن خالد نے بلایا تھا علی بن اسماعیل کو اپنے پاس، کدھر آ جاؤ، بغداد آ جاؤ، تو حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پاس یہ گیا تھا. علی بن اسماعیل بتیجا امام کاظم علیہ السلام کا، کہو چچا میں بغداد جا رہا ہوں، کچھ نصیحت کریں. تو وہی امام کاظم علیہ السلام نے کہا کہ میرا قتل نہ کرانا. اس نے لعنتیں کی تھی کہ جو آپ کو قتل کرائے وہ ملعون ہے. پھر دوبارہ اس نے نصیحت مانگی. وہی جو محمد ابن اسماعیل کے ساتھ واقع ہوا وہی علی بن اسماعیل کے لیے بھی منقول ہے. اچھا، تو یہ دو بھائی تھے، محمد اور علی، جناب اسماعیل کے بیٹے اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بھتیجے، جنہوں نے کیا کیا کہ ان کا ہاتھ ہے کہ شیخ صدوق کی روایت میں اور شیخ مفید کی روایت میں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا کیا ہاتھ تھا کہ انہوں نے، اور جناب کلینی کی روایت میں کہ ان کو کہ امام کاظم علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے ان کو قتل کرانے کی کوشش کی، اور اسی مفید فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے پھر ہارون نے ان کو زندان میں بھیجا، گرفتار کیا امام علیہ السلام کو اور قتل کیا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب تفسیر العیاشی جلد نمبر 3 چھاپ مؤسسۃ البعث فی قم المقدسہ، صفحہ نمبر 59 میں محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا، سألت عن شرک الشیطان وشارکم فی الاموال والاولاد، کہ شیطان آپ کے مال میں شریک ہوتا ہے اور شیطان آپ کے ولد میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. محمد ابن اسماعیل اور علی ابن اسماعیل کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ شرک شیطان ہے. تو میں نے پوچھا امام علیہ السلام سے شرک شیطان سے کیا مراد ہے کہ مال اور وشارکم فی الاموال والاولاد، قرآن کی آیت ہے کہ شیطان انسان کی مال میں اور انسان کی ولد میں، انسان کی نسل میں شامل ہو جاتا ہے. فرمایا ما کان من مال حرام فهو شرک الشیطان، ما کان من مال حرام فهو شرک الشیطان. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جو مال حرام سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ شیطان اس میں شریک ہے. وَيَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ حَتَّى يُجَامِعْ فَيَكُونُ مِن نُطْفَتِهِ وَنُطْفَةِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ حَرَامًا. بھلے، اور انسان جب حرام فعل انجام دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو شیطان آ جاتا ہے. شیطان انسان کے ساتھ مجامعت میں، نکاح میں شریک ہو جاتا ہے. تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس عمل میں شیطان نے بھی مشارکت کی ہوتی ہے، تو وہ شیطان اور انسان کی نسل سے ہوتا ہے وہ فرد. اور وہ آیہ یہ ہے سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ نمبر 64، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم. اچھا، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کتاب فروع کافی سے روایت، الفروع من الکافی الجزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے، یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اصول کافی جز نمبر 1 صفحہ نمبر 508 کہ ابن کردی روایت کرتے ہیں کیسے، محمد ابن علی ابن ابراہیم سے. محمد ابن علی ابن ابراہیم کس کے بیٹے ہیں؟ امام کاظم علیہ السلام کے، یعنی امام کاظم کے پرپوتے سے. وہ پرپوتے کہتے ہیں کہ ہماری مالی حالت بڑی خراب تھی، اور میرے والد علی ابن ابراہیم یعنی امام کاظم علیہ السلام کے پوتے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ چلتے ہیں کس کے پاس، اس شخص کے پاس چلتے ہیں. کس شخص کے پاس؟ امض بنا حتى نصير الى هذا الرجل يعني ابا محمد
علیہ السلام فإنه قد وصف عنه سماحة. ہمیں لے کے چلو یہ روافظ کے امام کے پاس، شیعوں کے امام کے پاس، یہ جو ان کا 11واں امام ہے، یہ تو واقف ہی ہیں، ان کے پاس لے کے چلو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کریم آدمی ہے، ہر ایک کو یہ پیسے بڑا دیتا ہے، جو بھی ان سے طلب کرتا ہے یہ عطا کرتا ہے. فقلت تعرفه، میں نے کہا ابا جان آپ ان کو جانتے ہیں؟ قال ما اعرفه ولا رأيته قط، اس نے کہا کہ نہیں میں ان کو کبھی نہیں ملاقات نہیں ہوئی، کبھی نہ دیکھا ہے نہ ان کو جانتا ہوں. تو ہم چل پڑے، ہم باپ بیٹے، ایک جو ہے امام کاظم علیہ السلام کا پوتا ہے اور دوسرا کیا امام کاظم علیہ السلام کا پر پوتا، اور دونوں واقفی. اچھا چل پڑے. فقصدناه فقال لي ابي وهو في طريقه ما احوجنا. ہم راستے میں کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب نے یعنی علی ابن ابراہیم ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے کہا کہ ہم کتنے محتاج ہیں، کاش یہ شخص، یہ شیعوں کا جو 11واں امام ہے، یہ کیا کرے، یأمر لنا ب500 درہم، 100 درہم للکسوہ و100 درہم للدین و100 للنفقہ. کاش یہ ہم جا رہے ہیں نا ان کے پاس، یہ شیعوں کے 11ویں جو امام ہے، یہ کاش مجھے 500 درہم دے دیں، 500 درہم دیں. 200 درہم مجھے کپڑوں کے لیے چاہیے، 200 درہم میرے قرضے ہیں، اور 100 درہم گھر کے خرچے چلانے کے لیے، کھانا پینے کے لیے، کاش مجھے 500 درہم دے دیں. اس وقت جب والد صاحب نے یہ کہا تھا تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا لیتہ امر لی ب300 درہم 100 اشتری بها حمارا و100 للنفقہ و100 للکسوہ واخرج الى الجبل. میں نے اپنے دل میں کہا کاش یہ شیعوں کے جو امام ہیں، ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ہم میرے لیے 300 درہم دے دیں، 100 درہم میں گدا خریدوں، 100 درہم خرچے کے لیے، اور 100 درہم بھی کپڑوں کے لیے، اور میں جانا چاہ رہا ہوں ایران کی طرف. یہ ایران کے علاقے جو کرمانشاہ ہیں، قم ہے، یہ علاقے کو یہ جبل کہتے تھے اس زمانے میں ان علاقوں کی طرف جانا چاہ رہا تھا. میری نیت ہے کہ وہاں چلا جاؤں. فلما وافينا الباب خرج إلينا غلامه فقال يدخل علي بن ابراہیم ومحمد ابنه. جب ہم ان کے دروازے پہ گئے ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم آئے باہر کہ علی ابن ابراہیم ان کے بیٹے تشریف لائے اندر. تعجب ہے کن کے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ان سے، ہم نے بتایا بھی نہیں کہ ہم آ رہے ہیں. بہرحال ان کو پتہ تھا اندر آ جائیں. ہم اندر گئے. فلما دخلنا عليه وسلمنا قال لأبي يا علي ما خلفك عنا إلى هذا الوقت. جب ہم اندر گئے، سلام دعا ہوئی ہے، تو امام عسکری علیہ السلام نے 11ویں امام سلام اللہ علیہ نے میرے والد سے پوچھا کہ چچا زاد بھائی علی، اس وقت تک آپ کہاں تھے؟ اتنے سالیں گزر گئی، آپ نے کبھی ہمارے یاد ہی نہیں کیا، اب تشریف لائے ہیں، کیوں نہیں تشریف لائے، جلدی یہاں نہیں آیا. قال یا سیدی استحییت ان القاک فی علی هذا الحال. اس نے کہا کہ جی ہم جو ہیں ہماری حالت یہ ایسی ہے کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم آپ کے پاس آ جائیں. تو بہرحال وہاں سے نکل گئے. جب ہم باہر نکل گئے، فلما خرجنا من عنده جاء غلامه فناول ابي سرة فقال هذه 500 درهم 200 للكسوة 200 للدين و100 للنفقة. جب ہم باہر آئے، ان کے خادم آئے، میرے والد صاحب کو بلایا، ایک اس کے ہاتھ میں ایک تیلا والد کو دے دیا. والد سے کہا کہ اے علی ابن ابراہیم، اس میں 500 درہم ہے، 200 کپڑے کے لیے، 200 قرضے کے لیے، اور 100 خرچے کے لیے. وہی جو والد صاحب نے راستے میں ہمیں بتایا تھا نا، اس منہ بمو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ان کا غلام آیا. وہ خود بھی نہیں دیا تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو. انسان خود دے دے نا کسی کو، اس کو شرمندگی ہوتی ہے. وہ باہر نکل آیا، غلام کو بھیجا، خادم کو بھیجا کہ ان کو دے دے. اور یہی بلا 200 درہم کس کے لیے؟ کپڑوں کے لیے، 200 قرضوں کے لیے، اور 100 خرچے کے لیے. اور پھر اس نے ایک تیلا مجھے دیا، خادم نے. اعطانی سرة فقال هذه 300 درهم اجعل 100 في 8 حمار و100 للكسوة و100 للنفقة. اور اس نے مجھے بھی ایک تیلا دیا، کہا اس میں 300 درہم ہے، جیسے میں نے دل میں حاجت کا اظہار کیا تھا دل میں. اس میں 300 درہم ہے، 100 کپڑوں کے لیے، 100 گدا خریدنے کے لیے، اور 100 خرچے کے لیے. اور پھر فرمایا ولا تخرج الى الجبل وسر الى سورہ. اس نے کہا کہ آپ کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ وہ ایران کے علاقوں کی طرف، کرمان، قوم، ان علاقوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ سورہ کی طرف چلے جائیں.
اچھا پھر وہ کہتا کہ میں سوراخ کی طرف چلا گیا. وتزوج بامرأة اور وہاں پہ اس نے شادی کی ہے. فدخلوا اليوم 1000 دینار آج کے زمانے میں اس کی درآمد 1000 دینار ہے. 1000 دینار اس کی درآمد ہے. اب مہینے میں یا سال میں نہیں معلوم، بہرحال اس کی درآمد 1000 دینار ہے روایت میں. مع هذا يقول بالوقف ومع هذا يقول، اس کے باوجود واقفی ہے. یہ معجزت دیکھنے کے بعد یہ امام کاظم علیہ السلام کا یہ پوتا جو ہے نا اب پھر بھی واقفی ہے. اتنا بڑا کرامت اس نے نقل کیا، معجزہ اعجاز نقل کیا، اس کے باوجود واقفی ہے. فقال محمد ابن ابراہیم فقلت له ویحک اتريد امرا ابین من هذا. تو راوی کہتا ہے، ابن کردی کہتا ہے میں نے اسے کہہ دیا کہ بھئی تجھے اس سے زیادہ، تو نے اتنا بڑا اعجاز دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اس کے باوجود تو واقفی ہے، تو امامت پہ ایمان نہیں لاتا. فقال هذا امر قد جرينا علیہ. اس نے کہا کیا کریں، بس ہمارے رسم یہی ہے، ہمارا تقلید یہی ہے، رسم یہی ہے، ہمارا رواج یہ، ہم پورا خاندان کے ہیں واقفی ہیں. پورا خاندان واقفی ہے.